الرحیم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور کام کیے بھلے، فی جنات النعیم بیچ باغات نعمتوں کے ہوں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی، فاولئک لہم، پس وہی لوگ ہیں واسطے ان کے عذاب مہین، عذاب ذلیل کرنے والا۔ فالذین آمنوا، یہ بشارت ہے، پس وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس سے پہلے شیطان کے القاء اور وساوس کا ذکر تھا کہ جب بھی پیغمبر یا کوئی داعی حق مسئلہ بیان کرے تو شیطان سامعین کے دلوں میں شبہات، وساوس اور اعتراضات القاء کرتا ہے، اور پھر سامعین میں جو لوگ شک کے مریض یا ضدی مشرک ہیں ان کے لیے وہ شبہات فتنہ بن جاتے ہیں، اور جو اہل انابت اور اہل ایمان ہیں اللہ تعالی ان شبہات کو ختم کر کے اپنی آیات کا مسئلہ محکم کر دیتے ہیں۔ تو اب انہی کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اہل ایمان کو۔ تو اس سے پہلے آپ نے پڑھا ان اللہ لہاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم، اور ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ او یأتیہم عذاب یوم عقیم۔ دن بانجھ کا عذاب مراد قیامت والا دن ہے۔ الملک یومئذ، بادشاہی اس دن للہ، صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہوگی، جیسا مالک یوم الدین کی تفسیر میں پڑھا لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ تو قیامت کے دن سب کے سب اختیارات اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہوں گے، کسی کو ایک رتی پر بھی اختیار تفویض نہیں کیا جائے گا۔ یحکم بینہم، عملی فیصلہ کرے گا درمیان ان کے۔ یہ یحکم بینہم آگے فالذین آمنوا، یہ بیان ہے اسی فیصلے کا۔ وہ عملی فیصلہ کیا ہوگا؟ ایمان والے وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالح کیے وہ جنات نعیم میں ہوں گے، اور والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کے کئی شعبے ہیں، یہاں کفر کا خاص شعبہ ذکر کیا کذبوا بآیاتنا، تکذیب آیات۔ تکذیب آیات کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آیات کو منزل من اللہ ہی نہ سمجھے، تو یہ بھی تکذیب آیات کی ایک صورت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آیات میں تحریف کرے اور منمانی اور خواہش کے معنی کرے، یہ بھی تکذیب آیات ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آیات سے ثابت شدہ کسی قطعی مسئلہ کا انکار کرے، تو یہ بھی تکذیب آیات کا شعبہ ہے۔ تو کفر کہ کئی شعبے ہیں، کفر الہاد بھی ہے، کفر یہود بھی ہے،
لیکن یہاں کیا ہے خاص شعبہ کذبوا بآیاتنا تکذیب آیات فاولئک لہم عذاب مہین، پس واسطے ان کے پس یہی لوگ ہیں واسطے ان کے عذاب ذلیل کرنے والا ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، یہ بشارت ہے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، یعنی اعلاء کلمت اللہ، ثم قتلوا پھر وہ شہید ہو گئے، او ماتو یا تبھی موت مر گئے، تو ضرور بے ضرور رزق دے گا ان کو اللہ رزقاً حسنا، رزق حسن، اس سے مراد رزق جنت، جیسے احیاء عند ربہم یرزقون، یہ وہی رزق ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کا رزق۔ ان اللہ لہو خیر الرازقین، انا تعالی لیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے بہتر رزق دینے والوں کا، اور البتہ ضرور ضرور داخل کرے گا ان کو مدخلاً، ضرب بھی بن سکتا ہے مصدر بھی، ایسی جگہ کہ وہ بہت خوش ہوں گے اس جگہ پر، بے شک اللہ البتہ جاننے والا ہے مسال خیر کو، حلیم اور حوصلے والا ہے یعنی امہال دینے میں۔ تو والذین ہاجروا، اس میں مسئلہ یہ بیان کیا کہ جو آدمی جہاد کے راستے پہ گیا وہ خواہ قتل ہو یا تبھی موت مر جائے وہ شہید کے حکم میں ہوگا۔ اسی طرح جو طلباء اللہ کی رضا کے لیے، دین کے حصول کے لیے وہ مدارس میں ہیں اور مدرسے میں موت آ جائے تو یہ بھی کیا ہے فی سبیل اللہ، اور یہ بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ اسی طرح داعیان توحید و سنت جو راستے میں فوت ہو جائیں دین کی اسی محنت میں، وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ اس پر آپ کے پاس حاشیہ ہے کہ عمن خرج مہاجرا فی سبیل اللہ ابتغاء مرضاتہ، اللہ تعالی کی مرضات کے طلب کے لیے جو آدمی نکلتا ہے، وطلبا لما عنده وترک الاوطان، اور وطنوں کو چھوڑ گیا، آل کو چھوڑ گیا، دوستوں کو چھوڑ گیا، فرق بلادا، اور اپنے علاقے سے دور ہو گیا، اور مقصد فی اللہ و رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت اور دین کی خاطر، ونصرتاً لدین اللہ، اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، فاما من قتل فی سبیل اللہ من مہاجر او غیر مہاجر فإنہ حی عند ربہ یرزق، وہ مہاجر یا غیر مہاجر جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا وہ زندہ ہوگا، اپنے رب کے ہاں رزق دیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک کی یہ معروف حدیث ہے جس میں ام حرام بنت ملحان، وہ اس کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد قباء تشریف لے جاتے یدخلو، تو یہ ام حرام کے پاس جاتے، وہ کھانا شانا کھلاتی، وکانت تاتا، یہ حضرت عبادہ بن صامت کے گھر والی تھی، فدخل یومن، ایک دن آپ تشریف لائے، انہوں نے کھانا کھلایا، فنام، آپ سو گئے، پھر آپ بیدار ہوئے اور ہنستے ہوئے، قالت فقلت، تو کہا انہوں نے کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ اللہ کے رسول، فقال ناس من امتی عرض علی غزاة فی سبیل اللہ، میری امت کے کچھ لوگ خواب میں پیش کیے گئے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، یرکبونا، جو اس سمندر کی پیٹھ پہ سوار تھے، جیسے ملوک تختوں پہ سوار ہوتی ہیں بادشاہ، یا آپ نے مثل الملوک کے لفظ کہے کہ جیسے وہ تختوں پہ
بیٹھتے ہیں اسحاق راوی کو ان کلمات میں شک ہے تو حرام نے کہا ادعو اللہ، آپ دعا کیجئے کہ اللہ بھی مجھے ان میں کر دے۔ فدعا، آپ نے دعا کی، پھر آپ سو گئے، فناما، اور ثم استيقظ، پھر آپ اٹھے تو ہنس رہے تھے۔ فقلت، تو میں نے کہا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ قال ناس من امتی عرضوا علیہ، کچھ لوگ میری امت کے مجھ پہ پیش کیے گئے جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، یرکبون، اور اسی طرح جو پہلے لفظ ہیں مطلب ہے وہ دریا سمندر کے بیڑوں پر اور تختوں پہ، جیسے بادشاہ تختوں پہ بیٹھتے ہیں۔ تو اس نے عرض کی ادعو اللہ، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں بنا دے۔ قال انت من الاولین، تو پہلوں میں سے ہے، جو پہلی جماعت میں نے دیکھی۔ تو یہ سوار ہوئی سمندر میں زمانہ معاویہ، حضرت معاویہ کے زمانہ میں، اور وہ گر گئی، اور ہینا خرجت من البحر فہلکت، تو جب دریا سے پار ہونے لگے وہ گر کر ہلاکت، فوت ہو گئی۔ تو اس حدیث کا یہاں لانے کے دو مقصد ہیں، ایک یہ کہ یہ جو پرانے پاک میں ہے کہ قتلوا او ماتو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں گئی اور راستے میں وفات ہو گئی، تو ان کے لیے بھی وہی اجر ہوگا جو غزات اور قتیل فی سبیل اللہ کے لیے اجر ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک اسحاق بن رابع محدث ہیں، ان سے ایک گپ منقول ہے جو عام کتب میں اس کو بہت دہرایا جاتا ہے کہ اسحاق نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں کوئی صحیح حدیث نہیں۔ یہ اسحاق بن رابع کی طرف منسوب قول ہے، لیکن یاد رکھو یہ جو قول اسحاق بن رابع کی طرف منسوب ہے اس کی سند صحیح نہیں ہے، اسحاق بن رابع تک بھی اس کی سند صحیح نہیں، سند میں ضعف ہے۔ باقی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل میں سب سے بڑی فضیلت کہ حضرت معاویہ کی صحابیت، اور وہ بھی تواتر کے ساتھ ثابت ہے، حضرت معاویہ کا صحابی ہونا اور نبی کریم علیہ السلام کا کاتب ہونا۔ اور اس حدیث میں یہ صاف آ رہا ہے، اور دوسری حدیث بھی اس کے ساتھ بخاری میں ہے کہ اول جیش من امتی یغزون البحر، جو میری امت کا پہلا لشکر بحری جہاد کرے گا ان سب پہ جنت واجب ہے۔ تو اس بحری بیڑے کا جو امیر ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو بخاری شریف کی یہ حدیث حضرت معاویہ کے جنتی ہونے پر بالکل واضح ہے، اور یہ خصوصی فضیلت ہے۔ تو اسحاق بن رابع کا یہ قول وہ بے سند ہے۔ اسی طرح اللہم، وہ جو حضرت معاویہ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، تو یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اس پہ جتنے اعتراضات ہیں سب لغو ہیں، اور اصول الحدیث کے مطابق یہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا یہ کثرت اسانید کے ساتھ جتنے بھی سندوں پہ اعتراض ہیں، علمی تحقیقی اور اصولی طور پر وہ سب فضول ہیں، اور یہ حدیث بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پہ واضح ہے۔ اسی طرح مسلم شریف والی روایت جس کو انہوں نے تان بنایا کہ لا اشبع اللہ بطنہ والی، حالانکہ لا اشبع اللہ بطنہ وہ حضرت معاویہ کے ساتھ اظہار محبت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ انداز متعدد صحابہ کے ساتھ رہا، اور ان کو اس قسم کے جو عربی محاورات سے خطاب ہے، تو یہ محاورات عرب میں دال بر محبت اور دال بر تعلق ہے، نہ کہ وہ توہین ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کو بھی یہاں اسی طریق پہ لایا
اور یہ بھی سما قتلوا او ماتو قتل ہو گئے جب مر گئے تبھی موت، تو اللہ ان کو ضرور بے ضرور رزق دے گا حسنا، جنت کے میوے اور دیدار الہی۔ ذالکا یہ مضمون تو ہو چکا، یہ ذالکا بار بار آ رہا ہے اور اوپر معنی لکھا ہوا ہے کہ یہ مضمون ہو چکا بمن عاقبہ، پس وہ انسان جو بدلہ لے بمثل ما عوقب بہ، اتنا کہ زیادتی کی گئی ساتھ اس کے یا بدلہ لیا گیا ساتھ اس کے، پھر بغاوت کی گئی اوپر اس کے، تو ضرور بے ضرور اللہ اس کی نصرت کرے گا۔ یہ اعادہ حکم جہاد لبیان دلائل الجہاد، ان اللہ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، غفور اور بخشنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ، یہ دلیل آ رہی ہے کہ اللہ تعالی مومنین کو غلبہ دے گا۔ غلبہ مومنین پر دلیل ہے کہ بے شک اللہ، بان اللہ یہ کہ اللہ یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور یہ کہ بے شک اللہ سمیع بصیر سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو جو اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو وہ کمزور اہل ایمان کو طاقتور دشمن کے مقابل فتح بھی دے سکتا ہے۔ یہ جو دلیل ہے بأن اللہ، اور یہ کہ اللہ سننے والا، بصیر دیکھنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، ذالک یہ دوسری دلیل ہے۔ آپ کے پاس لکھا ہوگا ذالک بأن اللہ یولج، کہ اوپر نیچے کہیں ہوگا دلیل انی، اور یہ کیا ہے دلیل لمی۔ ویسے تو آپ بڑے منطقی ہیں، لیکن یہاں یہ منطق والی این لم نہیں ہے، منطق والی انی لمی نہیں ہے۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے ذالک کے بعد ایک عبارت نکالو گے لتستیقنوا، یہ اس لیے تاکہ تم یقین کر لو کہ بے شک اللہ ہی حق ہے۔ بأن اللہ هو الحق، اللہ ہی حق ہے۔ بأن اللہ هو الحق، پہلے بتا چکا ہوں اللہ ہی حق ہے یعنی لائق الوہیت، اللہ ہی حق ہے یعنی لائق الوہیت۔ وہ آپ کے پاس لکھا ہے کہ الالہ الحق الذی لا تنبغی العبادۃ الا لہ، تو الحق سے مراد کیا ہے؟ بولو بولو شابش۔ یہ تھوڑا جلدی جا رہے ہیں کہ تراویح کا مسئلہ پڑھنا ہے؟ ہاں بھائی، تو بولتے ہو تو جلدی آگے پہنچ جائیں گے۔ کیا ہے؟ الالہ الحق الذی لا تنبغی العبادۃ الا لہ لأنہ ذو السلطان العظیم الذی ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن وکل شیء فقیر الیہ ذلیل لدیہ، ذلیل لدیہ۔ ہاں، اس کے سامنے سب ذلیل ہیں، سب کمزور ہیں، اور اس کے دروازے کے سب فقیر ہیں۔ جب سارے فقیر اور اس کے دربار میں سب ذلیل، تو الوہیت پکار کے لائق ہونا یہ اللہ کی شان ہے۔ تو الحق کا معنی یہی ہوگا لائق الوہیت۔ بأن اللہ، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ ہی ہے لائق الوہیت۔ بأن ما یدعون من دونہ، اور یہ بھی کہ وہ ہستیاں جن کو مشرک پکارتے ہیں اللہ کے سوا، ہوبل باطلو، ان کی معبودیت باطل ہے، ان کی پکار باطل ہے۔ اللہ کی الوہیت حق ہے،
ان کی الوہیت اور پکار باطل ہے، اور یہ کہ اللہ وہ ہوبل علیو وہ بلند ہے باعتبار ذات کے، الکبیر بڑا ہے باعتبار صفات کے، صفات کے لحاظ سے وہ بڑا ہے اور ذات کے لحاظ سے وہ بلند ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ یہ کون ہے؟ ما یدعون من دونہ هو الباطل، لکھا ہے کل ما عبد من دونہ، کل ما عبد، یہ صرف بت نہیں، بت شت نہیں، کل ما عبد من دونہ، ہر وہ جو پکارا گیا اس کے سوا وہ باطل ہے، لأنہ لا یملک ضرا ولا نفع، اس لیے کہ وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ فکل شیء تحت قہرہ وسلطانہ وعظمتہ لا الہ الا ہو ولا رب سواہ، لأنہ العظیم الذی لا اعظم منہ، العلی الذی لا اعلی منہ، الکبیر الذی لا اکبر منہ، تعالی وتقدس وتنزہ عما یقول الظالمون۔ یہ ہے هو العلی الکبیر۔ علم ترى، بس مضامین سورت ختم، اب اعادہ ہے حصہ اول سورت کا، یعنی نفی شرک فی التصرف، اسی مضمون کو دہرایا جا رہا ہے۔ علم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، پس ہو جاتی ہے زمین مخضرتن، سرسبز و شاداب، ان اللہ، بے شک اللہ، باریک بین خبیر، پورے احوال سے واقف ہے، لہو ما فی السماوات، واسطے اسی کے ہے، کرو مانا لہو ما فی السماوات کا، آسمان و زمین کی ہر چیز پہ تصرف کرنا صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ بولو، آسمان و زمین کی ہر چیز پر تصرف کرنا اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ یہ خاصہ کہاں سے لیا؟ لہو کی لام تخصیص کے لیے، ہی کہاں سے آیا؟ لہو کی تقدیم حصر کے لیے، اور لہو خلقن ملکن عبیدن تصرفن، ہاں ہر لحاظ سے آسمان و زمین کی ہر چیز پہ متصرف ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، اور بے شک اللہ وہی الغنی بے پرواہ ہے، باقی سارے فقیر ہیں، اللہ غنی ہے، الحمید، الحمید کا معنی ستود صفات، یعنی اگر کوئی حامد نبی ہو تو اس کی ذاتی لائق تعریف ہے۔ الحمید کا معنی یہ ہے کوئی حامد نبی ہو اس کی ذاتی لائق تعریف ہے۔ الغنی سب سے بے پرواہ کسی کی، الغنی کا معنی یہ غنائے مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے اسی کے محتاج ہیں۔ جب سارے اسی کے محتاج ہیں تو پکار کے لائق بھی